اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے, اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے, وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ حدیث سنا رہے ہیں سب. حضرت عمر ملے ان کو, حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حضرت عمر ملے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا, فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولوں کے بر زمین پہ گرا. حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے جنت میں. اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے. میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں. آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, ریاض الصالحین سے. آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے. کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے. کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا, تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑگڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے. غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا, تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کریں. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہا ہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے, یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں.
ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین نا, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے. یہ اس جذبے سے آ جائے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا, کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے, سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے, کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے, اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے, اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا ایک. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں, حادثات ہیں, اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو, کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو, اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں, تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.
تو جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا, یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے, مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے؟ وہ کہ ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو, یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو, یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے, شہوت اس میں اتنی بھر گئی, اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں, کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں, اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفع ہو یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مصلحت کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانجھ ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا, میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ. ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا. میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں, خام خواہ میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے. وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے, بہت اچھا کیا توڑ کے. میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے, میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی. تو ان کا کہیں رشتہ, ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں, تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے, مجھے بڑی عزت دی انہوں نے. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے, اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے. اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے. اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا. اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ.
ابے تو شادی تو ہونے دے, بچے تو ہونے دے اللہ کے بعد. انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے. تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا, اور ہونا تھا انکار. میں نے پھر اس کو بول لتاڑا, یار تم نے کیا کہہ رہے بھائی, ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ, اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے. تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان, وہ اس سوچ سے ہو گئے کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے. یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے, تو اتنا بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہوں, لیکن اتنا پولیو لیس. تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں, اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی, یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا, ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے بات کو سمیٹیں, بڑی بکھر رہی ہیں, ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں. انہوں نے تو انکار کر دیا, وہ کہاں پولیو والے سے کرتے یار, خود سوچو یار, کوئی بھی نہیں کرتا, بولتا کیا ہے پاگل ہے, کیا کر رہا ہے بھائی تو ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یعنی تیروں سے بچنا آپ کے لیے جب ہی ممکن ہے جب تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. تو جب تیر چلانے والے سے دوستی کرو گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے, اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے, اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی, گناہ کرنا پسند نہیں آتا اللہ کو, غضب آتا ہے اس پہ, گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں, تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو. تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ابے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو, توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا. تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے, ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون, اللہ, اور معاف کون کر سکتا ہے, اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے, گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے, قتل پر کتنی شدید وعیدیں, نماز قضا کرنے پر. زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب
یہ جو گردوں کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں, حرام کی. اور پھر ایک آیت اور سورہ حجرات کی پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا نا کہ بغیر, سورہ حجرات کا پہلا حکم کیا تھا, ادب احترام. دوسرا حکم کیا تھا, بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلایا کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی 2